پہلی بات تو یاد رکھیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ ایسے ہے جیسے کسی پہاڑ کے اوپر تمہیں کاشت کر کے فصل لگانی ہے۔ اب یہ سوچیں اگر ابھی اسی وقت آپ کو موت آ جائے، آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ جس بندے کا موت کے بعد زندگی پہ اعتقاد نہیں ہے وہ تو کہے گا دنیا کی ہر چیز مجھے ملے، کیونکہ دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے، ساری دعائیں دنیا میں قبول ہو، جو کچھ سب کے پاس ہے مجھے ملے، کیونکہ اس کے نزدیک اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ کیا رہنمائی لینی ہے؟ کا رہنمائی یہ لینی ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو امانت دے اور وہ امانت پھر جس نے دی تھی وہ واپس لے لے تو کیا اس پہ رویہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے عرض کی، ارشاد فرمایا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ امانت جس کی تھی جب وہ لے گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو ماں پھر روئی۔ حضور نے آتے دیکھا اور فرمایا ابو طلحہ، یہ جو تو نے اور تیری بیوی نے کیا ہے نا، تو تجھ سے تیرا رب اور تیرا رسول بڑا ہی جو کمائی آپ کی ہے، اتنی کمائی پہ راضی ہیں کہ نالہ فریاد ہے، ہر بندے کو جا کے بتا رہے ہیں میری کمائی تھوڑی ہے، مجھے فلاں نے تباہ کر دیا، یہ کر دیا۔ تو اللہ سے راضی ہو جا، وہ تو تجھ سے راضی ہے۔ کہا پہلے سلمان فارسی ایک یہودی کا غلام تھا، پھر یہاں آیا اپنے نبی کا غلام بن گیا، اور جب ان کا غلام بنا صوبے کا امام بن گیا۔ اصل میں تو وہی ہے جو تو نے کہا ہے مجھے۔ فرمایا اصل طاقتور وہ ہے جس سے غصہ آیا وہ اپنا غصہ بھولے۔ خود اعتمادی اہم ترین چیز ہے، ماسٹر کی ہے دنیا کے اندر۔ یاد رکھیے کانفیڈنس از ایکچولی وٹ یو پٹ ان دا آورس ڈیورنگ unseen period۔ وہ کوشش جو آپ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب کوئی آپ کے لیے تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت میں جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ کانفیڈنس ہے۔ ایک بہت بڑا پلیئر یہ کہتا ہے کہ گیم سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو 1 گھنٹے کی ہے۔ اس 1 گھنٹے کی گیم سے پہلے جو 7 سال میں نے پریکٹس کی ہے وہ چیز ہے میری۔ گیم میں جتنی سانس پھولنی ہے اتنی تو روز کتنی دفعہ پھول جاتی ہے میری، تو مجھے گیم کے اندر سانس پھولنے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں۔ گیم میں جو پریشر آنا ہے وہ تو پریکٹس میں کتنی دفعہ سہ لیا میں نے، گیم تو میں سوتے ہوئے بھی کھیل لوں گا۔ اصل چیز وہ پریکٹس آورز ہیں جب کوئی میرے لیے تالی مارنے والا نہیں ہوتا، جب مجھے اکیلے صبح 5 بجے اٹھ کے بڑی زبردست ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ 90 سیکنڈ دوڑنا تھا اس نے، اور اس 90 سیکنڈ کے لیے وہ 8 سال دوڑتا رہا ہے۔ اس 90 سیکنڈ میں دوڑ کے اس نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ The effort you put in during the unseen hours۔ یاد رکھنا تمہاری خود اعتمادی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ جائے گی اگر تم نے اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے شروع کر دیے۔ اگر تم نے اپنے آپ سے کیے ہوئے وعدے نبھانے شروع کر دیے، تمہاری خود اعتمادی وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ جائے گی، اسے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ خود اعتمادی یہ نہیں ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ساتھ ہی اب آپ یہ سوچ رہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے میں ان سب سے افضل ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب الگ الگ تحفے، الگ الگ ٹیلنٹ، الگ الگ گفٹ، الگ الگ صلاحیت لے کے دنیا میں آئے ہیں، میرا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اپنے راہ پہ جا رہے ہیں، میری اپنی راہ ہے اور میں نے اپنی راہ کے اندر اپنے آپ کو مضبوط ترین بنانا ہے۔ This is confidence۔ The promise you make with yourself never break them, otherwise no confidence will occur۔ عام طور پہ نوجوان یہ بات کرتے ہیں کہ برائی کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، خاص طور پہ if you consider the youth, then youth are mostly inclined towards the bad things, bad acts, bad talks, bad communication, bad manners, bad mood. They fight, they abuse, they watch dirty stuff on social media. So what is the reason why the negative is more attractive and positive is less attractive? پہلی بات تو یاد رکھیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ ایسے ہے جیسے کسی پہاڑ کے اوپر تمہیں کاشت کر کے فصل لگانی ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ جہنم کا راستہ ایسے ہے جیسے تمہیں کسی زرخیز جگہ پہ ہل چلا کے فصل لگانی ہے۔ اٹس ویری ایزی۔ برائی
اچھی لگتی ہے, اس کو سیکھنا بھی آسان ہوتا ہے, اور پھر اس کو ریپیٹ کرنا اچھا لگتا ہے. بندہ اس کو ریفرنس لینا شروع کر دیتا ہے, برائی کا ریفرنس لیتا ہے. یہ کام ہو رہا ہے نا فلاں فلم میں بھی ایسے ہوا تھا, یہ جو دھن ہے نا یہ فلاں گانے کی دھن ہے, وہ پھر بحثیں شروع ہو جاتی ہے, بڑی دیر تک اس پہ لگے رہتے ہیں, فلاں فلم میں یہ تھا, فلاں میں یہ تھا, اس کی کب نئی فلم آ رہی ہے, اس کا یہ وہ, پھر ایک گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے اس کے اندر, پتہ بھی نہیں چلتا وقت کا. اور پھر ایک چھوٹی سی برائی ہونا وہ گندے جالے کی طرح پورے وجود پر چھا جاتی ہے, وہ نیکیوں کی راہیں بند کرتی ہے. And it has a snowball effect. چھوٹی درمیانی میں تبدیل ہوتی ہے, درمیانی بڑی میں تبدیل ہوتی ہے, اور بڑی پورا پہاڑ اور پورا طوفان لے کر آ جاتی ہے. اور شیطان کا پہلا ٹرک کیا ہے؟ The first trick of Satan. Now keep in mind, the first trick of Satan, پہلا ٹرک شیطان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھی دیکھ, جب تو برائی کر رہا ہے تو برائی کے دوران جب تو اپنا کام کرنے لگتا ہے برائی تو سائڈ پر ہو جاتی ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس ٹائم پہ برائی سائڈ پر ذہن میں بیٹھ گئی, آپ کام کر رہے ہیں, اب برائی تجھے ڈسٹرب تو کر نہیں رہی, اس کا مطلب برائی نہیں ہے, تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا. لیکن ایک اشتیاق ہے, ایک اٹریکشن ہے کہ جیسی بریک آئے گی, جیسی کوئی چھٹی ہوگی, اٹھ کے بھاگے گا اسی برائی کی طرف. اور شیطان کا دوسرا ٹرک کہ تجھے سکون اسی برائی میں ملے گا, تیری تھکن اسی برائی میں ہی دور ہونی ہے, آ جا. تو پھر تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے, اسکیپ ممکن نہیں ہوتا, ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں. سود بھی کھا رہا ہے, حرام ذریعے سے کمائی لے رہا ہے, بری باتیں کر رہا ہے, گالیاں بھی نکال رہا ہے, دوست بھی برے ہو گئے. اب کیسے نکلے گا اس بندے سے؟ اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس, شیطان کا گندا جالا. امام غزالی has done good work on that. Very good work has been done by Imam Ghazali on this particular chapter to save yourself from the trap of Satan, from the trap of this world. پہلے اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے, اس کے لیے حل اس کا بتا رہا ہوں, آپ حل بتا رہا ہوں. اب یہ سوچیں اگر ابھی اسی وقت آپ کو موت آ جائے, آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سوچے ابھی اسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. جب موت آ جائے پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ جو اتنے اعتقاد ہے ہمارا اعتقاد موت کے بعد کا بہت مضبوط ہونا چاہیے, یاد رکھیں. کیونکہ جس بندے کا موت کے بعد زندگی پہ اعتقاد نہیں ہے وہ تو کہے گا دنیا کی ہر چیز مجھے ملے, کیونکہ دنیا اس کے لیے سب کچھ ہے, ساری دعائیں دنیا میں قبول ہو, جو کچھ سب کے پاس ہے مجھے ملے, کیونکہ اس کے نزدیک اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے. Now he wants everything which is in this world. چڑے گا, جھنجھلا جائے گا, کمپٹیشن کرے گا, چوری کرے گا, ڈاکہ مارے گا, کیونکہ اس کے نزدیک یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اور یہ سوچ بڑی خطرناک ہے. What do you think about Muslims? آپ اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کتنا اسٹرانگ دین ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اپنے ایمان, اپنے اعتقاد کے. اس کا ایک اعتقاد ہے, اس کا ایک ایمان ہے, اور وہ اس کا پہرا دے رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, اور اس پر قائم ہو جاتا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. نئی نیکیاں کیسے ہو سکتی ہیں یہ بھی ڈھونڈیں, اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان کو نیکیوں میں ٹرانسفر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی ڈھونڈیں. کھانا کھا رہے ہیں اس کو نیکی میں ٹرانسفر کریں, دعا پڑھ لیں, نیت کر کے کھائیں کھانا کہ یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں اس سے میں دین کا کام کروں گا, یہ کھانا کھانا سنت ہے. پانی پی رہے ہیں آپ, پی رہے ہیں, بیٹھ کے پی لیں, دعا پڑھ لیں, اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں. You will change the whole course. پچھلی دفعہ جو ہم نے گفتگو کی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون کے اوپر, یاد ہوگا آپ کو, اور اس میں ڈاکٹر اقبال کی ایک مثال بھی دی تھی کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اس کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ والوں کی ایک بات تھی جو ہم نے کیا کہ واقعی انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کتنا ضروری ہے. حضرت ابو طلحہ کا بیٹا کئی دنوں سے بیمار تھا. اب مزدور آدمی تھے, بیوی نے کہا کہ اب آپ کام پر جائیں, گھر میں کھانا کیسے آئے گا, میں بیٹے کی رکھوالی کرتی ہوں. دیکھیں چیک کریں,
اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب ایمان ہوتا ہے بندے کا تو کتنا وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ بندہ، اس ایمان کی رکھوالی دیتا ہے وہ واقعی دنیا کو بے ثباتی کی اور ختم ہونے والی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کی مشکلات کو وہ کس طرح سے ڈیل کرتا ہے جب اس کا اعتقاد اللہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ دیز miseries are actually to expiate me from the previous sins and shortcomings، یہ ساری مشکلات مجھے پرانے گناہوں کو مٹانے کے لیے آ رہی۔ حضرت ابو طلحہ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پیچھے وہ جو بیٹا بیمار تھا وہ فوت ہو جاتا، ماں اس کو سفید چادر دے کر ساتھ والے کمرے میں لٹا دیتی ہے۔ آپ ناپ سکتے ہیں رشتہ ماں اور بیٹے کا؟ ناپا نہیں جا سکتا، اور وہ ساتھ والے کمرے میں لٹا دیا ہے۔ ابو طلحہ شام کو آئے، کھانا کھایا۔ اب دیکھیں ماں جو عورت ہے وہ تو ویسے ہی نالہ و فریاد کرنے میں زیادہ اس کا یہ ایموشن ہوتا ہے، اور بچہ فوت ہوا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک ماں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی وہ ماں کہتی ہے کہ جب جنم دے رہی تھی بچے کو تو رونے لگی بہت زیادہ، تو کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جب یہ میرے جسم میں تھا اس کی رکھوالی میں کر رہی تھی، اس کی حفاظت میں کر رہی تھی، اس کو کسی قسم کا غم دکھ تکلیف نہیں آ رہی تھی، اب یہ جب میرے جسم سے نکل جائے گا تو میں اس کی اس طرح حفاظت نہیں کر پاؤں گی۔ رشتہ دیکھیں آپ، سوچ دیکھیں، پہلا بچہ تھا اور وہ اس بارے میں ڈر رہی تھی۔ اب بچہ فوت ہو چکا، ابو طلحہ آئے، آ کر زوجہ نے کپڑے پہنے، سجی سنوری، اور اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا۔ شوہر نے کھانا کھایا، رج کے پھر زوجہ سے ملاقات کا دل کیا، ملاقات کی، پھر بیٹھے۔ زوجہ نے کہا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ رہنمائی لینی ہے۔ کہا کیا رہنمائی لینی ہے؟ کہا رہنمائی یہ لینی ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کو امانت دے اور وہ امانت پھر جس نے دی تھی وہ واپس لے لے تو کیا اس پہ رویہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے عرض کی، ارشاد فرمایا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ امانت جس کی تھی جب وہ لے گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہا اب جب انہوں نے یہ سنا تو ماں پھر روئی، اب صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ کہا اٹھیں، غسل دیں، اس کو دفنا دیں، اس کو غسل دیں اور اس کو دفنا دیں۔ وہ چلا گیا اور اس کی لاش پکڑ کے غسل دیا، کفنایا اور نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضور نے آتے دیکھا اور فرمایا ابو طلحہ یہ جو تو نے اور تیری بیوی نے کیا ہے نا تو تجھ سے تیرا رب اور تیرا رسول بڑا ہی خوش ہے، تجھ سے تیرا رب اور تیرا رسول بڑا ہی خوش ہے، تیری برکت ہے اس میں 9 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ اس کے بعد کیا سمجھتے ہو؟ وہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ مشکلات کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی رضا میں راضی رہو گے اور قریب چلے جاؤ گے۔ سفیان ثوری رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ رابعہ بصریہ پیچھے پردے سے بولی ابو سفیان رک جائیے، سفیان رک جائیے، آگے بھی تو جملہ بول دینا۔ کا اگلا جملہ کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جا، دل پہ ہاتھ رکھ کے پہلے یہ کہیں کہ آپ بھی اللہ سے راضی ہیں؟ جو کمائی آپ کی ہے اتنی کمائی پہ راضی ہیں کہ نالہ فریاد ہے، ہر بندے کو جا کے بتا رہے ہیں میری کمائی تھوڑی ہے، مجھے فلاں نے تباہ کر دیا، یہ کر دیا؟ تو اللہ سے راضی ہو جا، وہ تو تجھ سے راضی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا اس کے بچے کی تو نے روح قبض کی ہے؟ کہتا ہے مالک میں نے روح قبض کر لی۔ تو نے اس کو ثمر سے بے فیض کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فرشتہ عرض کرتا ہے مالک وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا اس کے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا جس کے اوپر لکھ دے یہ اللہ کی حمد کرنے والے کا گھر ہے۔ تو دعا بڑی ضروری ہے۔ when you create a relation with your deity, with Allah، اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، اور اعتبار نہ ہو تو دین کے معاملات بھی ٹھیک نہیں چلتے۔ کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، خیرات دینے میں سستی کرتے ہیں، دیکھیے یہ اعتبار، اعتماد اور ایمان کی کمی نہیں تیار کیا ہے۔ فرمایا یقین کامل کے ساتھ دعا مانگو، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا نہیں قبول ہوتی۔
یقین کے ساتھ مانگو، میرا رب ہے. اس کو وسیلے سے مانگنا پسند ہے، لیکن وہ بغیر وسیلے کے دینے پہ قادر نہیں ہے. بچے کے لیے عورت اور مرد کا ملنا ضروری ہے، لیکن وہ چاہے بغیر عورت اور مرد کے ہتھے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے، بغیر مرد کے ہتھے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے. وہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن وسیلہ بنتا ہے، نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم تھی اور سامنے پتھر تھے، پانی نہیں تھا. قوم نے کہا پانی دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لاٹھی اس پتھر پہ مار دے. مجھے بتائیے لاٹھی پتھر پہ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. مارے لاٹھی جا کے پتھر پہ آپ، کچھ نہیں ہوتا. لیکن رب فرما رہا ہے موسیٰ لاٹھی پتھر پہ مار دے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اتار کے پتھر پہ ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے. پتھر پہ لاٹھی پڑی، چشمے نکل گئے. ادھر سامنے دریا تھا، پانی تھا، بکھرا ہوا، موجیں مار رہا تھا. کیا کریں موسیٰ؟ اب دوبارہ پانی پہ لاٹھی مار دے. پہلے پتھر پہ ماری، پانی جاری ہو گیا. اب فرمایا اس پانی پہ مار دے. پانی پہ ماری، پانی پھٹ گیا. وہی لاٹھی ہے، جو کرنے والا کر رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. تمہیں اعتماد اور ایمان رکھنا ہے. سامنے سانپ آ گئے ڈھیر سارے. موسیٰ لاٹھی پھینک دے. جب سانپ آتا ہے لاٹھی پھینکی تو نہیں جاتی، لاٹھی سے تو سانپ کو قابو کرتے ہیں نا. سانپ آ گئے، کوئی ماننے والا جاننے والا بھی نہیں ہے، لاٹھی پھینک دی تو کیا ہوگا؟ کچھ ڈیفنس بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. لیکن حکم تھا موسیٰ لاٹھی پھینک دے. مانو نا، مانو. مانتے نہیں ہو. لاٹھی پھینک دی. وہ لاٹھی ان سے بڑا سانپ بن گئی پر کھا گئی ان کے سارے سانپوں کو. عورتوں کا اس حوالے سے کمزوری ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان اب دیکھیے. بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا. دیکھو نبیوں کی جو مائیں باپ ہوتے ہیں نا، موحد ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں. ظاہری بات ان کے رحم میں اللہ کے نبی نے پرورش پائی. فرمایا فرعون بچے زنا کر رہا ہے، اے خاتون اپنا بچہ صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے. اور صندوق میں بند ہو گئے تو آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ بچے دریا میں مارنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ بچانے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ لیکن ایمان تھا، بچہ دریا میں ڈال دیا. فرمایا میرے رب نے فرعون کے گھر میرے بیٹے کی پرورش فرما دی. اس سے بڑی شان کیا ہوگی مجھے بتاؤ. تو میرے محترم سامعین کرام، ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو مضبوط کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کو مضبوط کریں. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. فرمایا 3 کام کیا کرو تمہیں فائدہ ہوگا. عبد الرحمن بن عوف فرمایا کرتے میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا. فرمایا پہلی بات صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا. بتائیں کتنی بڑی ایمان کی بات ہے. کیسے کم نہیں ہوگا؟ جو میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس یہاں بیٹھے ہیں، اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں، کیوں کم نہیں ہوتا؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں جب چیریٹی ڈونیشن اکاؤنٹ کھلتا ہے کم تو ہوتا ہے. 1000 روپیہ میرے پاس ہے، 500 میں نے صدقہ دے دیا، باقی تو 500 ہے میرے پاس. کم ہو گیا. 1000 تھا، 1000 کا 1000 دے دیا، کم تو ہو گیا، 0 رہ گیا. لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ تو صدقہ دے، رب تعالیٰ تجھے 700 گنا بڑھا کر دے گا. ایمان ہوگا تو دے گا نا. کیسے دے گا، کیا دے گا؟ اور یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ سوچنا تیرا کام نہیں ہے. نمبر 2، پہلا صدقہ دے، مال کم نہیں ہوگا. صادق و امین حق میرے سچے نبی نے فرمایا ہے. اور نمبر 2، معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آئے گی. معذرت کر لے، سوری، آئی ایم سوری، اپنے بچوں کو سکھاؤ آئی ایم سوری، کمی نہیں آئے گی. اور جب تو اپنی رب کی رضا کے لیے عاجزی کرے گا، تیرے رب کا وعدہ ہے وہ تجھے عزت عطا فرمائے گا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، بیٹھے ہوئے، ساتھ مہمان اور غلام ہے. غلام ساتھ ہی رہتا تھا 24 گھنٹے. غلام کو نیند آ گئی، وہ سو گیا. اب وہ بتی خراب ہو گئی، بتی ٹھیک کرنی تھی، تیل ڈالنا تھا. بادشاہ وقت ہے، خود اٹھنے لگے. مہمان نے کہا میں اٹھتا ہوں، میں کر دیتا ہوں. کہا نہیں میں کرتا ہوں. اٹھے، ٹھیک کیا. کہا غلام کو اٹھا لیں. کہا نہیں ابھی تو سویا بیچارہ، کیا ہو، ٹھیک کر دیا. اب بادشاہ کا جو مہمان ہوگا وہ بھی بادشاہ ٹائپ ہی ہوگا نا کوئی. وہ کہنے لگے آپ یہ خود کر لیتے ہیں. اب جملے کے اندر لطف چیک کرو ذرا، وہ چیک کرو وہ کیا چیز ہے اس جملے کے اندر. فرمایا دیکھو جب میں بتی ٹھیک کرنے تیل ڈالنے اٹھا تھا نا، میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور کر کے جو بیٹھا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. 3 بچیاں آ کر سنو، سارے سنو، کسی کا نام نہیں لیتا لیکن اوپر سے نیچے سب کو سنا رہا ہوں.
سنو 3 بچیاں کے خلیفہ کے دربار میں رو رہی ہیں. میرے آقا کے وصال کو 3 دن ہوئے ہیں صرف ابھی, only 3 days. خلیفہ وقت کون ہے؟ عمر بن حضرت عمر فاروق یہ بتا رہے ہیں بات. کہتے 3 بچیاں رو رہی ہیں باہر آ کے. کہا کیا ہوا؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے گھر آ کے, ہمارے والد بہت ہو چکے ہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے, ہماری بکری ہے, آپ آ کے ان بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے, آپ آ کے ہمیں دودھ دیتے تھے, بیچتے بھی تھے اور ہمارا سلسلہ چلتا. اب تو آپ خلیفہ بن گئے, اب تو آپ خلیفہ بن گئے, اب کیا ہوگا؟ اب تو ہم نے کیا کریں گے؟ فرمایا روز عصر کے بعد ابو بکر تمہارے گھر آئے گا. خلیفہ خادم ہوتا ہے, آ کر تمہاری بکریوں کا دودھ دے گا اور بکریوں کے دودھ سے تمہاری خیر گیری کرے گا. عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کہا ابو بکر آنے والوں کے لیے بڑا سخت معیار بنا کے جا رہے ہیں آپ, بڑا سخت معیار بنا رہے ہیں. کون کرے گا اس طرح؟ کون کرے گا اس طرح؟ سلمان فارسی صوبے کے گورنر تھے, بس سٹاپ پہ کھڑے تھے, وہ جہاں سواریاں اتارتے چڑھاتے, بس سٹاپ پہ کھڑے تھے. کوئی اجنبی آیا, آ کر سمجھا کوئی کلی کھڑا ہے, کلی کھڑا, کہنے کا غلام میرا سامان اٹھاؤ. گورنر تھے, اٹھا لیا سامان. رستے میں لوگوں نے پہچانا گورنر صاحب ہمیں دے دیں, گورنر صاحب ہمیں دے دیں. وہ ڈر گیا, کہنے لگا آپ گورنر ہیں؟ کہا نہیں, جو نام تو نے مجھے دیا ہے میں وہی ہوں. کہتا کیسے؟ کہا پہلے سلمان فارسی ایک یہودی کا غلام تھا, پھر یہاں آیا اپنے نبی کا غلام بن گیا, اور جب ان کا غلام بنا صوبے کا امام بن گیا. اصل میں تو وہی ہے جو تو نے کہا ہے مجھے. ویسے نہیں فتوحات ہوتی, ویسے نہیں تاریخ میں نام آتے. عاجزی انکساری بڑی ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کھڑے ہیں, عرض کر رہے ہیں اے اللہ, سارے کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں, ہم عزت والے ہیں, تو بتا عزت والا کون ہے؟ سوچے سمجھے, عزت والا کون ہے؟ فرمایا عزت والا وہ ہے جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ بدلہ نہ لے. ایک گولی بندوق کی پڑی, آپ 20 گولی مار سکتے تھے, اینٹ آئی یا پتھر مار سکتے تھے, آپ رک گئے. یہ عزت کا معیار ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے, وہاں پر کچھ لوگ بکھر کے بیٹھے ہوئے تھے, منتشر تھے, دور دور بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ پہلوان ہے یا رسول اللہ, پہلوان ہے, اور ایسے پہلوان ہے کہ جنہیں کوئی نہیں ہرا سکتا, کوئی نہیں ہرا سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میں پھر تمہیں بتاؤں کہ اصل پہلوان کون ہے, اصل طاقت کس کی ہے. کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. فرمایا سنو, اصل طاقتور وہ ہے, دیکھو امتی ہو, یہ روایتیں سن کے گزر نہ جایا کرو, تھوڑا سوچا کرو کنہوں نے کہا. فرمایا اصل طاقتور وہ ہے جس سے غصہ آیا وہ اپنا غصہ پی لے, معاف کر دے, وہ اصل طاقتور ہے. غزوہ سے واپسی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, تلوار لٹکی ہوئی ہے, صحابہ کچھ دور ہے. ایک بندہ تھا, اس نے دیکھا, اس کا نام تھا غوث بن حارث, کافر تھا. آیا دیکھا نبی پاک آرام فرما رہے, آگے بڑھا. حضور فرماتے میری آنکھیں بند ہوتی ہے, دل میرا جاگتا ہے. آگے بڑھ کر اس نے تلوار پکڑ لی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی. اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ذرا پلیز, try to guess something what he is trying to teach us. جنگ ہے اور وہ دشمن نے تلوار پکڑ لی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی, آپ نے دیکھا اسے, اس نے تلوار پکڑی ہوئی ہے, اور کہتا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ. کانپا, جلال نبوت تھا, تھر کانپ رہا ہے, ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب میرے آقا نے تلوار پکڑی اور فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے, تجھے کون بچائے گا. اس نے سر آگے کر دیا اپنا کہ جو مرضی کر لیں, اب جو مرضی کر لیں, سر آگے کر دیا. میرے آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا, نہ آگے بڑھ جانا. یہ تو تلوار پکڑی تھی اور مارنا بھی ٹھیک تھا, جنگ ہو رہی ہے, سب کچھ ٹھیک تھا. میرے آقا کا اسوہ ہوا ہے, تم بیوی کو معاف کر دو یار, تم اپنے بچے کو معاف کر دو, اپنے غلام کو معاف کر دو,
میرے پاس آئے ہوئے آ کر کہتے ہیں جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، ہمیں معاف کر دے. او بھائی مجھ سے تو ویسی ہے بڑی عزت سے بات کرتے ہیں، میں امام اس مسجد کا. جائے معافی مانگے بیوی سے، بہنوں سے، بھائی سے، جس کے ساتھ روز رہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ روز رہتے ہیں. اس کی کئی غلطیاں آپ کے سامنے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے وہ انسان اس کی غلطیاں آپ کے سامنے نہ ہو؟ آپ نے ان غلطیوں کو معاف کیا کہ چپک کے بیٹھ گئے اس کے ساتھ. اور آگے سنو کیا کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ پروسپیکٹڈ قاتل وہ جا رہا ہے معافی کے بعد. حضور نے کہا میری بات سن کے جا، ادھر آ. ہمارے در پہ جو بھی آیا ہے بغیر تحفے کے نہیں گیا. اور اس وقت تو میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، یہ تلوار ہی ہے ایک، یہ تلوار ہی تحفے پہ لے جا. امور پہ کہتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں جو آپ کو ایسا کہتے ہیں. اگر آپ سچے نہیں تو روئے زمین پہ سچا کون ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا کے پہلے مسلمان میں کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.